یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، اکمل شہزاد گھمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف شاعر اور دانشور ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک اضافی تعارف اور آج کل جو ذمہ داریاں ان کو تفویض کی گئی ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کے لیے گریوینس کمشنر کے طور پہ اپنے فرائض وفاقی محتسب میں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیوز میں اوورسیز پاکستانی گریوینس کمشنر کے طور پہ انوائٹ کیا ہے۔ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اپنے لیے بہت محنت اور کوشش کرتے ہیں بیرون ملک، اور ان کو عموماً مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے جب وہ اپنے ملک میں آتے ہیں۔ تو آج ہم نے اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور وفاقی محتسب کیا ایسے اقدامات کر رہا ہے اور کون سے ایسے پروجیکٹس کر رہا ہے جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سہولت کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ پہلے تو یہ ذرا بتائیے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں کن قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جن کی عمومی طور پہ آپ کو شکایت ملتی ہے؟ جی بات یہ ہے کہ انہیں دو علاقے ہیں، ایک تو جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں وہاں پر بھی انہیں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اور ایک کہ اپنے ملک پاکستان میں بھی ان کی رشتہ داری ہے، ساری ٹائز ہیں، یہاں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ مثلا یہاں یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ کسی کا نائکوپ نہیں بن رہا، کیونکہ پہلے میں یہ بتا دوں کہ وفاقی محتسب کے جو فرائض ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ جو سرکاری فیڈرل ایجنسیز ہیں، فیڈرل ادارے ہیں جتنے بھی، ان کے اندر کوئی نااہلی ہے، بد انتظامی ہے، کاہلی ہے، انڈیویجول کو پینشن نہیں مل رہی، انڈیویجول کا کام نہیں ہو رہا، تو اس کے خلاف ہم ایجنسی کے خلاف شکایت سنتے ہیں اور پھر اس کو پابند کرتے ہیں کہ یہ تو عمومی ہے وفاقی محتسب کا کہ 60 دن کے اندر فیصلہ اس کا کرتے ہیں، اور نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی وکیل ہے، فیصلہ 60 دن میں کرنا ہے۔ اب یہ جو گریوینس کمشنر سیل ہے یہ 2015 میں قائم کیا گیا الگ سے ایک، تاکہ اوورسیز پاکستانیز، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ خود بہت بڑا سرمایہ ہیں اور بہت سرمایہ بھیجتے ہیں، اور 90,000 سے زائد قانونی ہمارے اوورسیز پاکستانی دوسرے ملکوں میں موجود ہیں۔ اب جب ان کو وہاں پر کوئی پرابلم ہے، یو کے میں ہے، یو اے ای میں ہے، وہاں کوئی پرابلم ہے تو وہ اپنی ایمبیسی سے رجوع کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ اور یہاں کوئی پرابلم ہے پاکستان میں، اس کا پاسپورٹ نہیں رینیو ہو رہا، کوئی اور مسائل ہیں، تو وہ ہمیں پھر لکھتے ہیں، ہم پھر ان کو حل کرتے ہیں جو فیڈرل ایجنسیوں کے خلاف ہوں، جو ہمارا دائرہ کار ہے قانونی۔ تو اس میں 3 طرح سے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ایک تو وہاں پر ان کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے اور ایمبیسی کے ذریعے وہ حل ہو سکتی ہے، وہاں کے لیے ہے، تو وہ پھر ہمیں لکھتے ہیں، تو ہم پھر فارن آفس کو لکھتے ہیں اور اس ایمبیسی کو انوالو کرتے ہیں، اور اس کو مثلا لیبیا کی جیل میں 3 بچے قید ہیں کسی غیر قانونی وجہ سے، اور ان کی قید وہ پوری بھی ہو چکی ہوئی ہے لیکن رہائی نہیں مل رہی، ان کا جرمانہ ادا کرنے کی سخت نہیں ہے، یا کوئی بغیر کسی وجہ کے بھی پڑے ہیں، تو وہ پھر ہم ٹیک اپ کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی شکایت ان کا یہاں سے عزیز کر دیتا ہے یا وہاں سے آ جاتی۔ ایک تو ایمبیسی کو پابند کرتے ہیں کہ آپ ان کے گھر والوں سے ان کی بات کرائیں اور خود بھی چیک کریں جو ویلفیئر اٹیچی ہے، اس کو ہم پورا مانیٹر کرتے ہیں، اور پھر ان کو پوری کوشش کر کے کہ جائیں آپ دیکھیں کیا چیز کمی ہے، کر کے وہ رہائی ان کو دلوا کے پاکستان، بنگلہ دیش سے اور کئی جگہ پہ، مثلا میں نے مثال دی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ ہم فارن آفس کے ذریعے متعلقہ مشن کو لکھواتے ہیں ان سے، اور پھر اس کو مانیٹر کرتے ہیں باقاعدہ ہر 15 دن 10 دن کے بعد کہ کیا ہوا ہے، اور انڈیویجول جو اس نے شکایت کی ہوتی ہے جب اس کا رجسٹریشن یا اندراج ہو جاتا ہے تو اس کو پوری صورتحال سے آگاہ رکھا جاتا ہے۔ وہ واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ بیرون ملک ہے یہاں کر سکتا ہے، میں نے اپنا واٹس ایپ دیا ہوا ہے، اپنے عملے کا دیا ہوا ہے، لوکل نمبر دیے ہوئے ہیں، تاکہ کسی بھی طرح سے انہیں کسی نوعیت کی دقت نہ ہو۔ جو ہم کر سکتے ہیں یہ ہمارے فرائض منصبی میں بھی شامل ہے، دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے، تو اس کو ہم پورے ایک جذبے کے ساتھ۔ اب اس کے 3 پورشن بنتے ہیں۔
پہلا پورشن یہ ہے کہ جو پاکستان سے متعلق جن کی شکایات ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ مجھے بھیج دیتے ہیں. ای میل نمبر ہم نے دیا ہوا ہے, ویب پہ بھی دی ہے, اسی طرح جیسے آپ یہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں اسی طرح سے. اور خاص طور پہ موجودہ یہ 2015 میں جیسے میں نے بتایا کہ گریوینس کمشنر سیل بنا تھا, لیکن خاص طور پہ موجودہ جو ہمارے موصف صاحب ہیں جناب اعجاز احمد قریشی صاحب, وہ بطور خاص مانیٹر کرتے ہیں ہر مہینے, ہر کوارٹرلی یہ ہماری کارکردگی کو خود مانیٹر کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ اس میں کہیں کمی بیشی نہ ہو, اور نئے نئے آئیڈیاز دیتے ہیں کہ اس کو اب یوں کر لیں یوں کر لیں, تو پوری ہیلپ بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا, اب جو اپلیکیشن یا درخواست میرے پاس آ جاتی ہے تو اس کو ہم اسکروٹینائز کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے, اور ہم اس کے مطابق پھر متعلقہ ایجنسی کو لکھتے ہیں اور اس کو بھی کاپی دیتے ہیں کہ 15 دنوں میں ہمیں جواب دے, نہیں آتا تو ریمائنڈر دیتے ہیں, تھرڈ ٹائم انہیں بلا لیتے ہیں اور وہ مسائل کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی پالیسی میٹر نہیں ہے, ایسا نہیں کہ قانون ہی اجازت نہیں دیتا, تو پھر وہ انڈیویجول کو بتا دیتے ہیں کہ بھی یہاں یہ رکاوٹ ہے. ادروائز 95% کیسز میں ایسی سستی ہوتی ہے, نااہلی ہوتی ہے, یا کوئی پرسنل گرج کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ہم حل کروا دیتے ہیں یہاں پر. دوسرا پورشن ہے ہمارا فارن ایمبیسیز کا. تو ہمارے 91 مشنز ہیں اور 128 کے قریب کونسلیٹ وغیرہ ملا کے. ایک تو ہم نے ان کو پابند کیا ہوا ہے وفاقی موصف صاحب نے کہ آپ ہر مہینے جتنے لوگ وہاں آئیں گے آپ کے پاس جن کے گریوینسز یا شکایات ہیں پاکستان میں ہیں, یہاں اٹارنی کا مسئلہ ہے, کوئی اور مسائل ہیں, جائیداد کا مسئلہ, تو وہ ان کو آپ جو ریلیف دیں گے تو رپورٹ منتھلی میرے پاس آتی ہے ان کی کہ اس دفعہ ہم نے اتنے پاکستانیوں کے شکایات آئی تھی, ان میں سے اتنی ہم نے حل کر دیں, ازالہ کر دی, اور اتنی نہیں ہوئیں, اور اس کے ریزنز یہ ہیں. یعنی چیک اینڈ بیلنس کا بہت اچھا بہت نظام. اچھا. ایک یہ پورشن ہو گیا. پھر انہیں وفاقی موصف صاحب کے احکامات کے تحت جو ایمبیسڈر ہے اسے کہا ہوا ہے کہ 1 ڈے ایک ٹائم مقرر کریں گے آپ اوورسیز سے ملنے کا, آن لائن اپوائنٹمنٹ وہ لے کر مل سکے. پھر آپ کھلی کچہری لگائیں گے کم از کم مہینے میں ایک, جس میں کوئی بھی آ کر پاکستانی, کیونکہ بہت سی باتیں لکھ کر بیان نہیں ہوتی, لکھت پڑھت میں ہی رہ جاتی. اصل میں میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا اقدام ہے, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ ایک بغیر اپوائنٹمنٹ کے, جب ایسے کوئی عمومی طور پہ اخباروں میں پڑھتے تھے کہ جی وہ تو بیٹھتے ہی نہیں جی سفیر اور اس طرح, اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے کہ ایک لائزون لوگوں کے ساتھ سفیر کا ڈائریکٹ ہو سکے. پھر فوکل پرسن ایمبیسیز میں مقرر کیے ہوئے ہیں جن سے ہم بھی ڈائریکٹ بھی رابطہ رکھ لیتے ہیں, کیونکہ واٹس ایپ سے اب بہت سہولت حاصل ہے. کوئی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ کسی نے بتایا تو اگر کوئی بعض مسئلے تھوڑے پیچیدہ بھی ہوتے ہیں, اس میں 2-3 منسٹریاں انوالو ہو جاتی ہیں, کوئی ویریفیکیشن انوالو ہو جاتی ہے, تو پھر اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو وہ ہم پھر خود پرسنلی بھی, لیکن زیادہ کام ای میل پہ ہوتا ہے. 2 پورشن ہو گئے. تیسرا پورشن جو گریوینس کمشنر سیل جس میں کام کرتا ہے وہ ہے ایئرپورٹس. تو 8 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں, ان پر ہم نے جو متعلقہ 12 ایجنسیاں ہیں جو اوورسیز سے ڈیل کرتی ہیں, مثلا ASF دیکھتی ہے, کسٹم دیکھتی ہے, وہاں پہ امیگریشن ہوتی ہے, وہاں پہ یہ ویزا پروٹیکٹ ہوتا ہے, اور دیگر جو ہیلتھ ہے یہ کرونا کے دنوں میں اور زیادہ تھی. تو یہ ساری چیزیں 12 ایجنسیاں ہیں, یہ OPF ہے, جن کی ہم نے وہاں پہ 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک بنوایا ہوا. کسٹم بھی شامل ہے, کیونکہ وہ تو بڑا امپورٹنٹ جی, کسٹم, ASF, ANF, تمام جو جن سے متعلق, جیسے ابھی یہ نادرا, ان کا بھی ایک 1 ونڈو پہ ایک جگہ پہ ان کے نمائندے 12 کے 12 بیٹھے ہوتے ہیں, 24 آورس 7 ڈیز, کوئی چھٹی نہیں, وہ بدلتے رہتے ہیں. کوئی بھی کسی کو اوورسیز کو شکایت ہے وہ سیدھا اتر جاتا ہے اور وہیں پہ اس کے مسائل حل کرنے کا, اور ایٹ دی اسپاٹ, تا وقت کہ کوئی بہت پیچیدہ. آپ نے کہا نا کوئی چھٹی نہیں ہے, تو چھٹی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان ملازمین کو چھٹی نہیں ملتی, مطلب یہ کہ شفٹس میں 3 ہاں جی 3 کی, کیونکہ جہاز کا کوئی وہ صبح آ رہا ہے 4 بجے, تو اگر اس وقت کوئی نہیں, اور جہازوں کی تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی نا. جی جی, ہم تو 8 گھنٹے کام کر کے ادھر ہو جاتے ہیں, وہاں تو کبھی, تو اس لیے اس کو پورا وہ سارا جو ہے وہ بھی گریوینس کمشنر سیل مانیٹر کرتا ہے, ہم مانیٹر کرتے ہیں, اور وہ پھر سارا یہ کر کے ان سے بھی ہم منتھلی رپورٹ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر وہاں تمام ایئرپورٹس پہ, خاص طور پہ جو اب ہمارے موجودہ وفاقی موصف ہیں اعجاز قریشی صاحب, انہوں نے بطور خاص یہ کیا ہے پچھلے سال سے بھی کہ ہر ایئرپورٹ کا وزٹ رکھا جائے, معائنہ رکھا جائے, میٹنگ کی جائے,
اور اس سلسلے میں پھر پوری رپورٹ بنواتے ہیں وہ کہ کیا کیا کمیاں ہیں اور کیا شکایت ہے. مثلا اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک شکایت آ گئی کہ جی سعودی عرب سے جو فلائٹیں آتی ہیں مسافر نکل آتے ہیں اور لگیج جو ہے گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا ہے, تو 1 گھنٹہ تو ان کا ضائع. اس پہ اسپیشل انہوں نے مصعب صاحب نے ایک معائنہ ٹیم مقرر کی. میں تو خیر بائی ورچو آف یعنی شکایت کمشنر اس کا حصہ تھا, لیکن مجھ سے بھی سینئر ایڈوائزر. اور پھر ہم وہاں گئے, ہم نے ایک ایک بیلٹ ایک ایک چیز دیکھی اور وہاں میٹنگ کی, اور پھر ہم نے سول ایویشن اتھارٹی کو لکھا دوسروں کو کہ یہ اس طرح سے اس کو درست کرے, اور پھر اس کو مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ وہ آتے ہیں جاتے ہیں, ہر طرح کی گائیڈنس. وہاں ہم نے پراپر اپنے لیفلیٹس بھی رکھے ہوئے ہیں, فون نمبر بھی رکھے ہیں. میرا فون نمبر بھی موجود ہے, میرے اسٹاف کا بھی موجود ہے. کئی دفعہ رات کو 11 بجے فون آ جاتا ہے کراچی سے کہ جی میرے ساتھ یہ ناانصافی, مجھے آف لوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے, اگر وہ فون پر نہ کریں تو لکھت پڑھت میں تو وہ نکل گیا. تو امیڈیٹلی مجھے آ جائے یا ان کو, تو ہم پھر فوراً وہاں او پی ایف کا بندہ, وہ نمبر رکھے ہوتے ہیں گھر سے بھی, ان کو رابطہ اسے کہتے ہیں کہ یہ اب رابطہ کر رہا ہے فلاں, آپ ایئرپورٹ مینیجر کے پاس جائیں, اسے فون کرتے ہیں تاکہ وہ اس کا مسئلہ یعنی انسٹنٹلی اور فوری طور پر حل ہو. تو الحمدللہ اس میں کافی ہمیں کامیابیاں. ابھی اس سال 1,73,423 اوورسیز پاکستانیوں کو یہ سہولت فراہم کی کہ یہ ساری رپورٹیں جو ہیں جو میں نے, اور یہ اچھی خاصی تعداد ہے. اور یہ تعداد پچھلے سال کے, جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ جو موجودہ ہمارے مصعب صاحب ہیں اعجاز احمد قریشی صاحب, وہ بہت مانیٹر اور وزٹ مانیٹر کرتے ہیں اور دھیان رکھتے ہیں, اور پھر وہ میٹنگز کرتے رہتے ہیں ہم سے. تو وہ نئی انوویٹیو, جیسے ابھی جب انسپیکشن کا ہوگا تو پھر وہ تھوڑا سا کام اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. پھر وہ فالو اپ آف انسپیکشن ہوتا ہے کہ یہ فلاں ادارے نے فلاں محکمے نے کرنا تھا, یہ کر دیا یا نہیں کیا. تو اس کی وجہ سے یعنی پچھلے سال اب تقریباً 60,000 کے قریب تھے اوور, اب 133% زیادہ ہو گئے ہیں, یعنی 1,73,423. اور یہ تعداد بڑھے گی کیسے؟ آپ لوگوں کی یا میڈیا کی, ریڈیو کی, ٹیلی ویژن کی وہ اویئرنیس دینے سے, کہ لوگوں کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے, یا کوئی سنتا بھی ہے یا نہیں. آپ کو 10 بجے فون کر دے تو آگے فون ہی نہ سنے کوئی نہیں. تو ہم لوگ اس کو سنتے بھی ہیں, پھر اس کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں, اور اگر وہیں پہ مسئلہ ہے تو اس کا وہ حل ہو جاتا ہے. وہ خود پھر بتاتا ہے ہاں جی تھینک یو ویری مچ. بعض اوقات ایف آئی اے والے کسی کو روک لیتے ہیں, کوئی بھی وجہ ہوتی ہے جو ان نیسیسری ہو. اگر کوئی جائز قانون قاعدے کے مطابق ہے تو وہ پھر وہاں جو ڈیوٹی آفیسر کسی بھی محکمے کا ہو وہ اسی طرح یہ نادرا اور یہ پاسپورٹ والے, اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی کمی رہ گئی ہے, وہ نائکوپ میں یا کسی چیز میں رینیو نہیں ہوا تھا, وہ آ گیا اسے پتہ ہی نہیں. تو وہ وہیں پہ سٹاف اور سارا کچھ دیا ہوا ہے نادرا کا, وہ وہیں پہ اسی کو, یعنی انہیں پوری ایکسیس ہے تھرو کمپیوٹر, اپنے وہیں پہ اس کو نیا کر دیں گے. بالکل. اگر ٹیکہ نہیں لگا تو ہیلتھ والے اسی وقت لگا دیں گے, ہیلتھ سرٹیفکیٹ دے دیں گے. پولیو کا ٹیکے کا نہیں ہے, لگائیں گے اور دے دیں گے. یعنی یہ کہنے کو چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو ہمارا ریڈیو پاکستان کا چینل ہے یہ بھی صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے کام کرتا ہے, اور یہ پرٹیکولر صرف ان کی خدمت کے لیے. تو آپ یہ ذرا بتائیں کہ یہ بتانا بھی میرے خیال میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سب کو بتانا بہت ضروری ہے کہ بھئی یہ ایک ایسا پاکستان میں ادارہ ہے جو ان کی خدمات کے لیے ہر وقت موجود ہے. جی, وہ ہر وقت موجود ہے, اور وہ رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل, یہاں آ کر بھی کر سکتے ہیں, جب چل رہے ہیں اس وقت بھی کر سکتے ہیں, راستے میں بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیں یعنی امیڈیٹ ہے تو فون پر کر سکتے ہیں. اب تو واٹس ایپ ہے, اور وہ میں آپ کو دے دوں گا جو ہم لیفلیٹ وہاں دیتے ہیں جن میں فون نمبر وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں, وہ بھی اس میں اناؤنس کر دیں تاکہ انہیں یہ تو پتہ ہو کس سے رابطہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. ایئرپورٹ پر کس سے رابطہ کرنا ہے, 1055 ہماری ہیلپ لائن ہے, بالکل تو اس پہ ہم نے رابطہ کرنا 1055. اور پھر باہر سے جو ہیں ان کی بھی ہے, تو پاکستان سے, تو ساری میں آپ کو ایک. تو ڈاکٹر صاحب ذرا آج کل تو آئی ٹی کا دور ہے, تو ذرا ویب سائٹ بھی اپنی بتا دیں کہ یعنی وہ ویب سائٹ پہ یہ سب کچھ موجود ہے. جو وفاقی مصعب کی ویب سائٹ پوری موجود ہے. اس کے ساتھ اس کی ویب سائٹ پہ ہمارا جو یہ اوورسیز کا گریوینس کمشنر سیل کا ہے, یہ سارے نمبر بھی موجود ہیں, ای میل بھی موجود ہے, انفارمیشن بھی تھی. اس کے علاوہ بھی جتنی ایجنسیاں ہم سے ریلیٹڈ ہیں, مطلب فارن آفس کی ویب پر بھی ہمارا یہ گریوینس کمشنر والا ہوگا,
اور جو نادرا ہے اس میں بھی ہوگا، پاسپورٹ میں بھی، جتنی 12 ایجنسیاں میں نے آپ کو بتائیں ان میں ہوگا. اور لوگ وہاں سے دیکھ کر بھی بعض اوقات مجھے فون کر دیتے ہیں آڈ ٹائمز میں، دن میں تو دفتر میں بھی ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ابھی تو یہ نیا سال شروع ہوئے 2.5 مہینے کو ہونے ہیں، تو اگر ہم ان 2.5 مہینوں کا جائزہ لیں تو تقریباً اس میں کتنی آپ کو کمپلینٹس جو ہیں وہ، اور زیادہ کس محکمے کے حوالے سے ہوتی جی ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں اس میں تقریباً ہمیں نا 194 کے قریب، 190 170 اس طرح سے ویریٹ کرتی ہیں جی، وہ کمپلینٹ جو ریٹرن آتی ہیں جن پہ ہم ایکشن لیتے ہیں. یعنی یہ ان کی جو ہے اوورسیز کی، اوورسیز، یہ منتھلی آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں منتھلی بھی، کوارٹرلی بھی. جی جی جی. منتھلی نہیں، کوارٹرلی ہیں یہ، تقریباً 200 کر لیں، کبھی 150 کر لیں، کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، کم بھی، لیکن اوسطاً اصل میں 100 ڈاکٹر کی صاحب رینج میں. ایک یہ بھی ہے نا کہ جب سارے محکموں کو پتہ ہو کہ بھئی ہمارے اوپر کوئی پوچھنے والا بیٹھا ہے تو وہ شاید خود بھی ویجیلنٹ ہو اصل جائے. بات یہ بھی ہے. جی جی. اور اوورسیز بھی، چونکہ پھر ہم نے جو ہے وہ پوسٹر چھپوا کے تمام ایمبیسیز میں ہم 6 ماہ کے بعد رینیو کر دیتے ہیں، بالکل. نیا بھیج دیتے ہیں. وہاں جو سٹنگ پلیس ہے وہاں لگوائے ہوئے ہیں. پھر یہ جو انٹرنیشنل لاؤنج ہے اس میں اسٹینڈیز رکھی ہیں، ان پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو کوئی راہ گزرتا بھی دیکھ لیتا ہے، نمبر نوٹ کر لیتا ہے. تو آپ کبھی خود بھی باہر وزٹ کرتے ہیں کہ بھئی فلاں ملک میں کس طرح؟ نہیں، میں اللہ کا شکر ہے جی جی کہ آپ کے علم میں ہے کہ بطور رائٹر بہت دنیا دیکھی ہے اور گھوم پھر آئے ہیں، جی جی. اور ایک ملک جو ہے کئی مرتبہ گئے ہیں. تو مجھے اتنا شوق بھی نہیں ہے، اور پھر وہ فیسلٹی ایسے اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ اب تو یہ آ گیا نا، ہم ویبینار کرتے ہیں باہر، جتنے بھی یہ ہے نا جی اوورسیز پاکستانیوں کی کچھ سماجی تنظیمیں ہیں، جی جی. کوئی یورپ چیپٹر ہے، کوئی جرمنی ہے، کوئی یو کے ہے. تو چونکہ میرا تعلق بھی میڈیا سے ہی رہا ساری عمر لکھنے پڑھنے کے حوالے سے، تو سارے دوست ہیں، اسی طرح یو کے ٹائمز یا اور اخبارات نکلتے ہیں، جذبہ نکلتا ہے جرمن سے، ان سے بھی میرا رابطہ رہتا ہے. تو ان کے ویبینارز جو ہوتے ہیں وہ اس میں یہ چیزیں بھیجتا رہتا ہوں، اور کبھی وہ اس کو کر لیتے ہیں ایسے جیسے آپ انٹرویو کر لیا، یہ پمفلٹ وغیرہ ان کو بھیجتا رہتا ہوں. جو ہمارا بلیٹن شائع ہوتا ہے کوارٹرلی وفاقی موصف کا، اس میں بھی ہمارا ایک آدھ صفحہ لگا ہوتا ہے، وہ بھی بھیجتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہو. اگر کسی کا مسئلہ ہے اور وہ ہم حل کر سکتے ہیں تو وہ ہم تک پہنچے یا ہمیں بتائے، ہم اس کے نزدیک ہیں، بالکل دور نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اپنے جو ہمارے ویورز ہیں اور لسنرز ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ اگر ان کے کوئی مسئلے مسائل ہیں وہ ریڈیو پاکستان کی ورلڈ سروس کے تھرو بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ چونکہ یہ ہمارا چینل ہی جو ہے وہ مخصوص ہے اوورسیز کے لیے، تو آپ بھی گاہے بگاہے فورنائٹلی یا منتھلی بالکل آپ رکھیں. یہ تو بہت، یہ تو بالکل سسٹر آرگنائزیشن ہو گئی نا ایک طرح سے، کہ آپ ہمارے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو، جی جی، اور آپ کے توسط سے بھی لوگوں تک چیزیں پہنچ رہی ہیں تو ہم تک وہ پہنچیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتایا کہ آپ کا جو محکمہ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا کر رہا ہے. اور اگر کوئی ان کو شکایت ہو تو وہ وفاقی محتسب کے جو گریوینس کمشنر ہیں اوورسیز پاکستانیز کے، ان پہ وہ ویب سائٹ کے تھرو، ای میل کے تھرو، یا ٹیلی فون کے تھرو، واٹس ایپ پہ یا بذریعہ خط رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب گریوینس کمشنر اوورسیز پاکستانی آج ہمارے مہمان تھے. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.